غرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ آج ہمارا 20واں سبق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہودیوں کے باپ داداؤں پر اپنے احسانات بیان فرما کر انہیں دعوت اسلام دے رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی تو یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تھا تمہارے لیے سمندر کو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے چلے تھے، پیچھے سے فرعون بھی آ گیا تھا، تو آگے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے موسیٰ سمندر پر اپنا عصا مارو۔ جب عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 رستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا روڈ پکڑا اور سمندر کو پار کر لیا۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات بخشی ہم نے تم کو۔ پیچھے فرعون کا لشکر بھی انہی رستوں پر چڑھ دوڑا تھا۔ جب عین سمندر کے درمیان میں فرعون اور اس کا لشکر پہنچے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا تھا فرعون کی آل کو۔ تو یہاں بھی آل سے مراد کون ہیں؟ اس کی پارٹی، اس کی فوج، اس کے سپاہی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب اس وقت خود اپنی آنکھوں سے ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم تو تم پر انعام ہی کرتے رہے لیکن تم جواب میں شرارتیں کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا دریا پار کرنے کے بعد، فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد، کہ موسیٰ آپ نہ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آئیے طور پہاڑ پر۔ 30 راتوں کے لیے پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں، 40 راتیں ہو گئیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوئے تھے ایک چلے کے لیے، تو تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ کام کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا، تم ظالم تھے۔ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ اللہ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین کے اندر پانی جاری کیا، زمین سے اناج پیدا کیا، پھل پیدا کیے، طرح طرح کی آرام کی چیزیں پیدا کی، اس سچے خدا کے مقابلہ میں اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا تمہارا۔ لیکن پھر بھی ہماری مہربانی دیکھو، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف فرما دیا تھا۔ کیوں معاف کر دیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ بندے تو جتنا بڑا مرضی گناہ گار ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، وقت ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو گناہ کر بیٹھا ہے، چلو کوئی نہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ اس نے اتنے بڑے گناہ معاف کیے ہیں، تیرے گناہوں کی کیا پوزیشن ہے؟
تو بندے کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ یہ کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ والفرقان، اور ہم نے دی موسیٰ کو فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ کتاب کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہاں کتاب کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو اگر یہاں سے مراد کتاب ہو تو وہ تفسیری مانی جائے گی۔ فرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہیں جو اللہ نے حق اور باطل میں تمیز کے لیے جناب موسیٰ کو عطا فرمائے تھے۔ ان کی تفصیل آگے آئے گی، کون کون سے معجزات اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ لعلکم تہتدون، یہ کتاب اور فرقان ہم نے جناب موسیٰ کو دیے کیوں تھے؟ تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے فرقان دیکھ کر تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ کس طرح ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو بنانے کی وجہ سے۔ بچھڑے کو کیا بنایا؟ معبود۔ بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، تو اب طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف تم رجوع کرو۔ معافی کی کیا صورت ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنوں کو قتل کر ڈالو، قتل کر ڈالو اپنوں کو۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ قتل کے لیے پیش ہو جائیں، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں۔ مفسرین نے اور بھی کچھ لکھا ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہودیوں کی شرارتیں اسی پر بس نہیں تھیں، ایک شرارت اور کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، تو کہتے تھے نہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے کہ اللہ نے تجھ سے یہ کہا ہے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اعلانیہ سامنے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، اللہ ہمیں خود نہ کہے، ہم نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس ادھر تم نے یہ جرت کی تو پھر بجلی کی کڑک آئی، بجلی کی کڑک چمکی، اتنی آواز میں دہشت تھی کہ تم سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، پہلے ایک مرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، باقی کے دیکھ رہے تھے نا، وہ مر رہا ہے کڑک کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی نے کڑک ماری اور تم مر گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ مر گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، رب العالمین تیری مہربانی زندہ کر دے، اگر یہ میرے ساتھ واپس نہ گئے تو باقی کی قوم شور مچائے گی کہ پتہ نہیں موسیٰ نے کس طرح ان کو مار دیا ہے، تو مہربانی کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے جو بندہ ایک بار مر جائے دوبارہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا، نہیں، میرے اللہ کے پاس بڑی پاوریں ہیں۔ دیکھو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ آگے بھی آئے گا، پیچھے پہلے بھی بتایا تھا عبادت کے معنی کے بیان کے اندر کہ وہ گائے کا ٹکڑا جب مقتول کے جسم کے ساتھ مارا گیا تو وہ دوبارہ زندہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ اب ایک میدان میں تھے،
جسے کہتے ہیں میدان تیہ، چلتے تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے نا اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ اب قید خانے جو ہمارے بنتے ہیں، جیلیں، ان کی دیواریں ہوتی ہیں، کوئی دیوار کراس کر کے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے قید کرنا تھا تو اللہ کو کسی بلڈنگ کی ضرورت تھوڑی تھی، اللہ تو جو چاہے سو کرے، ہوا علی ما یشاء قدیر۔ ایک بہت بڑا صحرا تھا، اس صحرا کے اندر وہ صبح کو چلتے، سفر کر کر کے شام کو دیکھتے تو پھر وہیں کے وہیں 40 سال کا عرصہ اس طرح گزرا۔ تو وہاں دھوپ کی وجہ سے پریشان، کھانا کہاں سے کھائیں، پانی کہاں سے پئیں، تو اللہ نے وہاں پر ان کا انتظام کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا۔ یہ تمبو نہیں لگتے سائبان، تو بادل کو بطور سائبان اللہ نے کھڑا کر دیا تاکہ ان تک دھوپ کی تمازت نہ پہنچے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی۔ یہاں تو لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کے اندر کسی کو دکان پر جانا پڑتا ہے، کسی کو ہل لے کر چلانے پڑتے ہیں، کوئی جوتے گانٹتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو اللہ کریم نے یہ رات کو سوئے نا، تو جو شبنم گری، شبنم، اوس، تریل، وہ بڑی میٹھی چیز تھی، اس کا نام رکھا من، احسان۔ اللہ نے بغیر محنت کے دے دیا نا، بڑی میٹھی چیز تھی، سبحان اللہ۔ لیکن جب دھوپ زیادہ ہوتی وہ پگھل جاتی، تو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ اور وسلوا، اور بٹیرے جیسے جانور جو ہیں غول کے غول آ جاتے ان کے خیموں کے پاس، اور یہ پکڑ کے ان کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر من بھی اتارا، سلوا بھی اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں کھانے کو دی ہیں، یہ کھاؤ۔ یہ من بھی پاک ہے، سلوا بھی پاک ہے، کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کرنا کیا شروع کیا؟ فطرتاً انسان لالچی ہے نا، انہوں نے سٹاک کرنا شروع کر دیا، انہوں جمع کرو پھر اوکھے ویلے کم آئے گا۔ اللہ تو دے رہا تھا روز ہی، لیکن وہ جہاں سٹاک کرتے بدبو آنی شروع ہو جاتی، خراب ہو جاتا وہ مال۔ اللہ فرماتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے، اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ 40 سال تک وہاں رہے، پھر ترلا کیا اللہ کی بارگاہ میں، منت کی اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین یہاں سے ہماری جان چھڑا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بستی تھی وہاں، کیا ضرورت ہے تفتیش کرنے کی کون سی بستی تھی کوئی بستی، داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے بھی چاہتے ہو نا بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، فراوانی کے ساتھ کھاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم تمہیں اس قید سے دیتے ہیں نجات۔ اب تم نے اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا ہے نا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے جھکتے ہوئے، یعنی اکڑ کے نہیں جانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ وَقُولُوا، اور زبان سے ایک بات بھی کہنی ہے، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ مسئلتنا حِطَّةٌ، ہماری درخواست معافی کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ زبان سے کہتے جانا ہے معاف کر دے۔ شہر کے دروازے میں سے داخل ہونا ہے، یوں اکڑ کے نہیں، بلکہ سجدہ جھک کے داخل ہونا ہے۔ پتہ چلا کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جہاں بندہ ادب سے جھک کر داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا دروازہ بنایا کوئی نہیں، ہیں دروازے ایسے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے کہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ جب تم اس دروازے سے عاجزی سے داخل ہوگے، زبان سے معافی مانگو گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور بہشتی بنا دیں گے تمہیں۔ وسنزید المحسنین، اور جس کے دل میں خلوص زیادہ ہوگا نا اسے ہم اور بھی عطا فرمائیں گے۔
محسنین کو، احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ عطا کریں گے۔ اچھا، یہ جو احسان کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور آن کے انہوں نے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اے محبوب سامنے ہو، اور محبوب بھی ایسا جس کو مصطفیٰ کی نگاہ کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ محبوب سامنے ہو تو پھر توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، محبوب بھی ایسا شان والا۔ اور پھر وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیرے اندر یہ پسلی نہیں کہ تیرے اندر اتنی پاور ہو تو تصور کر سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم اتنا تو سوچ کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا مرتبہ۔ جب تک بندے کے ذہن میں رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن وہ بھی بڑے فراڈیے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان سے کیا کہا گیا تھا، کیا کہنا تم نے، حِطَّةٌ مَسَلَتُنَا حِطَّةٌ، یا اللہ معاف کر دے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور بات کہنا شروع کر دی۔ اللہ نے کہا تھا کہو حِطَّةٌ، انہوں نے کہنا شروع کیا، حِنْتَةٌ۔ ایک تو گزرے بھی اکڑ کے، یہ چوتڑوں کے بال نہ ہیں گھسڑ کے اکڑ کے، اور کہہ رہے تھے حِنْتَةٌ، کڑک دے یا اللہ، حِنْتَةٌ فی شعیرۃ، جو کے اندر کڑک ہے، مذاق کر رہے تھے۔ یعنی اتنے خبیث فطرت لوگ تھے وہ۔ تو بدل ڈالا ظالموں نے بات کو جو ان سے کہی گئی تھی نا، اس کے علاوہ کسی اور بات سے۔ تو پھر ہم نے بھی نا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ظالموں پر رجزاً عذاب من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ آسمان سے عذاب کون سا آیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں طاعون کو بطور عذاب اللہ نے ان پر مسلط فرمایا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ اچھا، قرآن کچھ ترتیب وار واقعات نہیں بیان کرتا، پہلے یہ ہوا تھا بعد میں یہ ہوا، بعد میں نہیں، ترتیب وار نہیں۔ قرآن کا مقصد ہے اصلاح، نصیحت۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ پانی کی ضرورت پڑی تھی نا وہیں میدان کے اندر ہی، تو جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ اپنے اس سوٹے کو، اپنے عصا کو اس پتھر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12، یہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ وہ برادریاں بھی تو 12 تھیں نا، قبیلے بھی تو 12 تھے نا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، پھر جان لیا ہر گروپ نے اپنا گھاٹ، ہر کسی نے کہا بھئی یہاں سے ہم نے پانی لینا ہے۔ اللہ فرماتا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، یہ اللہ نے دیا ہے، کھاؤ پیو۔ یہ بات یاد رکھنا، بات ایک کڑوی لگا ہوں کرنے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، باقی اس کی مخلوق وسیلہ بنتی ہے، دیتا اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی پڑتی ہے کہ مخلوق کو وسیلہ سمجھنا ہے، دینے والا ہے اللہ۔ کئی میں نے ساتھیوں کو پوچھا، دیکھا جی میرے لجپال نے مجھے بہت کچھ دیتا ہے جی، اللہ کا نام ہی نہیں لینا۔ نہیں بھائی، اگر تمہیں لجپال دیتا کیا ہے وہ تو لیتا ہی ہے نا۔ اکثر پیر نذران نہیں لیتے ہیں نا، دیتے تو کچھ نہیں ہے نا بھائی۔ لجپال نے چلو دعا کر دی، لیکن دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ کو خالق ماننا ہے، اللہ کو رازق ماننا ہے، دیتا وہی ہے، کھلاتا وہی ہے، باقی مخلوق کو وہ اپنا وسیلہ بناتا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں ہمیں سرکار کے وسیلے سے ملتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ واللہ یوتی انما انا قاسم، دیتا اللہ ہے، میں تو آگے تقسیم فرماتا ہوں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہر آن ہر گھڑی مسلمان کے لاشعور میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں دینے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ بھی پیو بھی۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے فساد کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے، تمہارے باپ دادوں کی وجہ سے کتنی پھٹکار تم پر، ہم نے کتنی نعمتیں دیں، لیکن تم نے آگے، تمہارے باپ دادوں نے آگے کیا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا سوٹا، تو پتھر سے کتنے چشمے پھوٹے؟ 12۔ پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے، لیکن یہاں سے پانی نہیں نکلا کرتا، یہاں سے پانی نہیں نکلا کرتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اچھا، اب ان کو روز ملتا تھا من بھی، سلوہ بھی، پینے کے لیے بڑا شاندار پانی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، روز ایکو طرح دی روٹی سانوں نہیں وار کھاندی، روز ہی ککڑ، روز ہی بٹیرے، صبح بٹیرے، رات بٹیرے، نہیں، ہم تو اور چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا، تو دعا فرمائیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگاتی ہے نا اس میں سے نا ہمارے لیے بھی نکالے۔ کیا نکالے؟ من بقلہا، کوئی سبزی، ساگ سبزی، وقصائہا، اور ککڑی، اے کھیرے، تراں، وفومہا، کو کنک شنک گندم، وعدسہا، مسر شسر مسور، وبصلہا، وصل، ہمارے ہیں نا کئی علاقوں میں پیاز کو کیا کہتے ہیں؟ وصل، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بصل، تو شاید وہ اسی سے لفظ نکلا وصل۔ یا اللہ سانوں نہ کوئی سبزی، کوئی ککڑی، کوئی کنک، کوئی مسر، کوئی پیاز، یہ ہمیں ملے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا تو تم اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو سودا کرے گا، اعلیٰ دیوے اور ادنا لیوے۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو اہبطوا مصر، چلو شہر میں اترو، چلو شہر میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہ جو تم نے مانگا ہے نا بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ کو ناراض کر کے لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ ان پر ناراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ خبیث نبیوں کو قتل کر دیتے تھے نا حق، کوئی جرم نہیں ہوتا تھا نبیوں کا، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھ جانے کا، حد سے بڑھ جانے کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی خباثتیں، ان کی شرارتیں بھی بیان کر رہا ہے، پھر بھی ان پر اپنی نوازشات کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اب دھیان سے میری بات کو سننا جو میں لگا ہوں کرنے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہودیوں میں کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا جو اپنی کتاب پر عمل کرتے ہوں گے، تو کیا وہ بھی اللہ کا غضب لے کر لوٹے؟ کیا ان سے بھی اللہ ناراض ہوا؟ تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات میری ذہن میں رکھ کر آگے ترجمہ سننا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ پکے ایمان لائے تھے نا اس وقت، والذین ہادوا، اور جو اس وقت سچے یہودی تھے وہ بھی، والنصارى، اور جو اس وقت سچے عیسائی تھے، والصابئین، اور جو اس وقت صابی تھے۔ صابی یہ بھی ایک فرقہ تھا جو اللہ کو مانتا تھا، بعد میں ان کے عقائد میں گڑبڑ ہو گئی، پھر وہ ستارہ پرست بھی بن گئے، آتش پرست بھی بن گئے۔ اور سنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نا، اور جو اس وقت سچے یہودی تھے، جو سچے عیسائی تھے،
اور جو اس وقت سچے تھے نا وہ اپنے مذہب پر، من آمن باللہ، جو بھی ان میں اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جس طرح میں نے بیان کیا تو سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا، وگرنہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، بس میں سفر کر رہا تھا، بکی سے منڈی بہاؤالدین کی طرف جا رہا تھا میں، وہ سیٹ تھی 3 آدمیوں والی جس پر میں بیٹھا تھا، اور میرے ساتھ میں درمیان میں تھا، وہ کھڑکی والی سائڈ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے گپیں شروع کر دیں، وہ کہنے لگا مولوی میرے کسے گل کا جواب ہی نہیں دے سکتے، نبی پر ایمان لانا ضروری کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہی آیت پڑھی، ایماندار ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، بس اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے، بس اچھے کام کرے جنت میں چلا جائے گا، رسول اللہ کو ماننا کہاں ضروری ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میری عمر اس وقت ہوگی، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی میری، 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو، 15 سال کا ہوں گا، 16 سال کا ہوں گا۔ میں نے کہا ذرا پھر پڑھنا اللہ نے کیا کہا ہے، کہ جی یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی ہو بس اللہ کو مانے۔ میں نے کہا ٹھہر جا، اللہ کو کیا مانے؟ صرف اللہ کو ماننا جو کیا مانے؟ جی اللہ کو اللہ مانے، میں نے کیا مانے اللہ کو؟ میں نے کہا دیکھ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مانے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ اور یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ جب اس نے اللہ کو لم یلد مانا تو پھر اپنا عقیدہ تو چھوڑ دیا نا، پھر وہ یہودی تھوڑی رہا۔ اسی طرح عیسائی کیا کہتے ہیں، المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کو لم یلد مان لیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر عیسائی تو نہ رہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مجھے تازہ تازہ اس وقت پڑھا تھا، چھٹا پارہ نکالو، چھٹا پارہ آیت نمبر 3، چھٹا پارہ کی آیت نمبر 3، ویسے سورت کی آیت نمبر 150 ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، جدائی کر دیں، رسول اللہ کو اللہ سے الگ کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بس ایک کو مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول اللہ کو نہیں مانیں گے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پروردگار یہ تو پتہ چل گیا کہ جو رسول اللہ کو نہ مانیں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو نے ذلیل کر دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یا اللہ جو سب کو مانے وہ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جن لوگوں نے اللہ کو مانا اس کے رسولوں کو مانا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان قریب اللہ اجر دے گا بہت بڑا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بھئی قرآن کی ایک جگہ آیت آتی ہے، دوسری جگہ تفسیر آ جاتی ہے۔ اگر کسی کی ویسے تسلی نہ ہو تو یہ آیت صاف پڑھ دو، پتہ یہ چلا رسول اللہ کے بغیر بندے کے جنت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید میں نے آپ کو بات سنائی تھی، مجھے ایک مرتبہ انگلینڈ کے دوستوں نے بلایا رمضان شریف میں، وہاں میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، تراویح کے بعد یا ریڈیو پر درس کے بعد وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے، پورا مجمع بھرا رہتا تھا، کافی دیر تک رات کو ہم بیٹھے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نا ایک لڑکے نے سوال کیا کہ مولوی صاحب اساں نال پڑھنے جیو بھی تے کرسچن بھی اس آخنے جنت صرف اس جاساں، اساں کی سمجھاؤ نا کس طرح اس جاساں تے او نہ جاسن، تے قرآن نہ پڑھیا نے دلیل دیا نے جڑے ساڑی عقل وچ آئے۔ ہم نے ساری زندگی قرآن ہی پڑھا، حدیث ہی پڑھی، لیکن اللہ نے مہربانی کی۔ میں نے پوچھا بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر داخل ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں، میرے اندر کون سا گھاٹا ہے، کون سی کمی ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے نا،
برٹش پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے برٹش نیشنلٹی ضروری ہے نا. میں نے کہا بس اسی طرح بیٹے جس طرح اس پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر جانے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ نیشنلٹی ہو، اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی نیشنلٹی ضروری ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور لڑکا بھی بڑا خوش ہو گیا، اور وہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے لڑکے نے سوال تو بڑا شاندار کیا تھا لیکن آپ نے جواب اس سے بھی شاندار دیا ہے. تو بغیر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت میں داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا. یہ کتاب ہے تورات، اس پر عمل کرو گے. نہیں سوکھے سوکھے کام کر لیا کریں گے، اوکھے اوکھے نہیں ہوتے ساڑھے کولوں. انہوں نے برملا جواب دے دیا. تو ہم نے بھی نہ پھر ان کو منوایا کس طرح؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور کو اکھیڑ کرنا اوپر کھڑا کر دیا، اوپر کھڑا کر دیا. منو نہیں تے آیا جو تھوڑے ہوتے فٹ سجدے میں گر گئے. اب سجدے میں گرے کیسے؟ سجدہ تو ہے نا ایسے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رو رو کے کہتے یا اللہ معاف کر دے. لیکن انہوں نے سجدہ بھی کیا تو کیسے؟ کانی آنکھ سے دیکھ بھی رہے تھے کسی ڈگدا تو نہیں پیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے کتاب دیا نا اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، مکر گئے تم. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ یہودیوں کی شرارتیں اللہ بیان فرما رہا ہے. ہمیں بھی سبق یہ ملا ہے کہ ہم بھی ہر آن یہودیوں سے ہوشیار رہیں، یہودیوں کی سازشوں کے آلہ کار نہ بنیں. یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ اکٹھے ہو کر ہم سے لڑنے کی بجائے اپنی توانائیاں آپس کے اندر ہی ضائع کرتے رہیں. انہوں نے باقاعدہ پلان بنا کر اسلام قبول کیا تھا. یہودیوں نے اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی، اور پلان بنا کر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ کام شروع کیا. جھوٹ بولا، جھوٹ گھڑا، پھر لوگوں میں پھیلایا سنیوں گل ہے. جس طرح نہیں آج ہوتا سنیوں گل ہے، فلانے نے جی کہتا ہے سنیوں گل. تو آہستہ آہستہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر گھولنا شروع کیا. تو میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں تمہیں بتاتا. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسے لوگوں کا جو سرغنہ تھا نا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اور اس کے چند ساتھیوں کو پکڑا، کہا توبہ کرو. انہوں نے کہا نہیں بس تسی اللہ ہو، تسی اللہ ہو، باقی جھوٹے نے تسی اللہ ہو. حضرت علی نے آگ جلوا کر ان کو آگ کے اندر سڑوا دیا تھا، ان کو ختم کر دیا تھا. لیکن بیج تو وہ بو گئے تھے نا صحابہ کرام کی دشمنی کا. وہ کیا بیج تھا کہ صحابہ کے خلاف پھیلاؤ نفرت. جب صحابہ کے خلاف نفرت پھیلے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحابہ ہو جائیں گے بے اعتبارے، صحابہ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. تو مسلمانوں کا مرکز تو یہ ہے نا. اور یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے. جب صحابہ بے اعتبارے ہو جائیں گے، ابو بکر ظالم ٹھہریں گے، عمر ظالم ٹھہرے گا، عثمان ظالم ٹھہرے گا، تو قرآن تو ان تینوں کی محنتوں کی وجہ سے نا یہ محفوظ صورت میں ہمارے تک پہنچے، تو قرآن کا بھی اعتبار نہیں رہے گا. تو یہ یہودیوں کی سازش ہے. اللہ ہمیں یہ سازش سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہودیوں نے ایک بار اور کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی جیسا دیانتدار بندہ آیا کوئی نہیں. دیانت و امانت میں بے مثال تھے ہمارے نبی. اور سیاستدان ہیں اور لوگ ہیں، ان کو جب بھی اقتدار ملتا ہے تو گھپلا کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے ہیں، مال اڑا کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب مسلمانوں کے نبی کو بھی داغدار کرو، اس کا دامن جو ہے نا اس کا دامن اجلا نہ رہنے دو. فتوحات تو ہو رہی تھیں،
مال تو آ رہا تھا، کچھ مال جنگوں کے ذریعے آتا تھا جسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور کچھ مال دبکے سے ہی آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اتنا ہوتا کہ وہ مال مسلمانوں کو مل جاتا۔ جو مال صرف رعب اور دبدبہ سے ملتا اس مال کا نام تھا مال فے۔ ایک مال کا نام مال غنیمت، ایک مال کا نام مال فے۔ اچھا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے میری بات کو سوچنا۔ اب یہودیوں کے حملے کیا ہیں؟ اچھا دعا کرو کشمیر فتح ہو جائے، آج ہی فتح ہو جائے، فتح بھی ایسے ہو جائے کہ ڈر کے نہ انڈیا کی فوجیں بھاگ جائیں۔ ہمارا پرائم منسٹر ہے عمران خان، کشمیر کے اندر باغات بڑے خوبصورت ہیں، یہ سارا کشمیر مسلمانوں کو مل جائے اور عمران خان ایک بڑا خوبصورت اچھا باغ اپنے نام رجسٹری کروا لے تو کیا کہو گے؟ یہ پرائم منسٹر دیانتدار ہے؟ کہو گے نہیں، اس نے تو فراڈ کیا ہے، مال تھا قوم کا، اس نے اپنے نام رجسٹر کروا لیا۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، اپنا یہ مال اپنے کسی بیٹے کے نام لگوا دے، وہ باغ اپنے بیٹے کے نام لگوا دے تو کیا کہو گے؟ اس نے اچھا کیا؟ نہیں کیا۔ ہر ذہن سوچتا ہے کہ قوم کے مال کو اپنا مال قرار دینا یا اپنی اولاد کے نام لگوانا یہ دیانت نہیں۔ اب ان یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام پر کیا وار، سرکار کی دیانت و امانت پر۔ سرکار نے ایک بڑا اچھا مال تھا، باغ تھا فدق والا، وہ اپنے نام لگوا لیا۔ کبھی یہ بولی کبھی یہ بولی نہیں، وہ باغ جو تھا نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا، فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا، اور باقاعدہ لکھ بھی دیا تھا تاکہ سوچنے والے لوگ سوچیں یہ بھی عام دنیا دار بادشاہی تھے، یہ بھی عام دنیا دار بادشاہی تھے۔ حالانکہ سرکار کا مزاج کیا تھا؟ سرکار کا مزاج تھا ازواج مطہرات نے راشن کا مطالبہ کر دیا، باقی گھروں کے اندر چولہے جلنے لگے، ازواج کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ عرض کر دیا کہ تھوڑا سا راشن بڑھ جائے، تو مطالبہ تو غلط نہیں تھا لیکن سرکار کو پسند نہ آیا، یہ سرکار کا مزاج تھا۔ جو نبی اپنی بیویوں کو راشن نہیں دیتا، کیوں؟ جب تک ایک ایک غریب بچی کو راشن نہیں مل جائے گا میں اپنے گھر میں راشن نہیں آنے دوں گا۔ یہ عدل و انصاف تھا نا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا۔ وہ نبی کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ایک اچھا سا باغ، بڑا سونا بڑا قیمتی باغ اپنی بیٹی کے نام کر دے اور ان بدماش حکمرانوں کے لیے سند جواز پیش کر دے کہ لو بھی یہ تو باغ ہتھیانا مال اڑانا یہ تو نبی کی سنت ہے۔ اچھا پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کی تربیت کس طرح ہوئی تھی، لونڈی لینے گئیں تو سرکار نے لونڈی کی بجائے وظیفہ بتا دیا، یہ وظیفہ پڑھا کرو، لونڈی نہیں دی۔ جن کی تربیت ہی اس طرح ہوئی تھی، جو اتنی عابدہ زاہدہ تھیں، گھر میں مال نہیں رکھتی تھیں، کوئی سوالن آ جاتی، مانگنے والے آ جاتی تو نیا سوٹ اس کو دے دیتی، پرانا خود پہن لیتی۔ مال کی طلب نہیں تھی، اس لیے ان کو بطول کہا جاتا تھا۔ کہانی گھڑ لی، وہ جی باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی؟ وہ بھی دنیا کی طلب رکھتی تھیں، یہ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ دیکھیں نا یہودیوں کے وار ہیں، اور وار جب چلا تو جب آپ کو کوئی بات کان میں بتائے گا نا تو کئی سچے بندے بھی یقین کر لیں گے، حالانکہ ان کو یقین کرنا نہیں چاہیے، کر لیں گے یقین۔ پھر کہانی آگے بنا دی، لو جی ابو بکر صدیق کے پاس باغ مانگنے چلی گئیں۔ ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث سنا دی۔ حدیث کیا سنا دی کہ ہم نبیوں ہوتے ہیں نا، ہمارا مال جو ہوتا ہے نا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ بی بی اللہ کی قسم ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام ان باغوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ اچھا بات صرف اتنی سی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا واقعی سچ کہتے ہو ایسے ہی کرو؟ جی بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کروں گا۔ فرضیت بذالک، سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہودیوں نے کہانی کیا گھڑی؟ ہاں فغضبت فاطمہ تو ولم تتکلم حتی ماتت، فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ یہ کس بات پر ناراض ہو گئیں؟ کہ ابو بکر صدیق نے فرمان رسول پیش کیا تھا۔ کیا آپ کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے سامنے میرے نبی کا فرمان پیش کیا جائے اور میں ناراض ہو جاؤں؟ اور میں ناراض ہونے کو اپنے لیے خسارہ سمجھتا ہوں تو جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی مالکن ہے، وہ بھلا نبی پاک کا فرمان سن کر کیسے ناراض ہو سکتی تھی؟ قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمتوں پر تقریباً 18 آیات بیان کی ہیں۔ قرآن کھول کھول کر صحابہ کی سچائی کو، صحابہ کے دلوں کے اندر جو ایمان نقش ہو چکا ہے اس کو میں نے 18 آیتوں میں بیان کیا ہے۔
اب کوئی ذاکر، کوئی مشٹنڈا اگر صحابہ کرام کو گالیاں دیں تو ہم تو جواب میں گالی نہیں دے سکتے نا کسی کو. ہم تو قرآن ہی پڑھیں گے. تیرا کام ہے گالی دینا، ہمارا کام ہے قرآن پڑھ کر ابو بکر کی عظمتوں کو بیان کرنا. میں نے زاہد صاحب کو کہا ہے کہ وہ جو 2 سبق ہیں نا میرے صحابہ کرام کے، وہ قرآن پاک کی آیتوں سے وہ الگ نکال کر کلپ صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں، اس عنوان سے نا یہ وہ کلپ آ جائے گا. تو جو لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اور جو گالم گلوچ سننا چاہتے ہیں ان کی مرضی جو چاہیں کریں، ان کا کام ان کے ساتھ، ہمارا کام ہمارے ساتھ. ہم تو دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں، ہم تو قرآن سے بات کرنا جانتے ہیں. اگر قرآن جیسی سچی کتاب کو تم نہیں مانتے پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. میرا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. وہ قرآن کھول کر دیکھ لو جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اگر ابو بکر صدیق کی عظمت سورج کی طرح چمکتی دمکتی نظر نہ آئے نا تو سعید اسد کا گریبان پکڑ لینا. تمہیں صحابہ کی عظمت نظر نہ آئے نا تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرنا. قرآن بیان کرتا ہے ابو بکر سچا ہے، عمر سچا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. لہم مغفرہ، ان کی بخشش کر دی گئی ہے. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روٹی ہے. تو اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک گزارش میں آپ کی وساطت سے اپنے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں. لڑائی جس کے ساتھ بھی ہو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو. یہ جو زبانوں پر کنٹرول نہیں رہا اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے. جب یہ سلسلہ نیا شروع ہوا تھا نا گالیاں دینے کا، اور پھر گالیاں دینے کو قرآن اور سنت کا رستہ قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا خدا کے لیے شیر کے منہ کو خون نہ لگاؤ. یہ جو گالیاں تم دے رہے ہو نا، یہ تربیت کر رہے ہو اپنے لڑکوں کی. یہی گالیاں تمہیں خود پڑیں گی. اب بھی وقت ہے. اختلاف کرنا ہے تو شائستگی سے کرو. اختلاف کرنا ہے تو دل میں یہ نیت رکھ کے کرو کہ اگلا اللہ کرے سمجھ جائے، وہ ہدایت پا جائے. جس طرح نبی کریم علیہ السلام بڑی درد مندی کے ساتھ فرماتے تھے نا، میں تمہیں گودوں سے پکڑ کر جہنم کے کناروں سے ہٹا رہا ہوں. یہ نیت رکھو. ذلیل کرنے کی نیت کبھی نہ رکھو کہ میں نے فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے. کبھی یہ نیت نہ رکھو. جو مسئلہ ہے حق اور سچ وہ بیان کرو، لیکن دلائل کی قوت کے ساتھ، شائستہ زبان کے ساتھ. اب جنہوں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دی ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ نہیں جواب دیتے اس کا. میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھ کے بڑی دیر کا جواب دے دیا ہے، پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے. تو بھی قرآن کے ساتھ جواب دو. جن کا مذہبی گالیاں دینا ہے وہ گالیاں دیتے رہیں. اگر یہ لوگ باز نہ آئے جناب صدیق اکبر کو گالیاں دینے سے، تو میرے پاس شیعہ حضرات کی وہ اصل کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں توبہ 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 زبان کہنے کی اجازت نہیں دیتی. میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی زبان سے مولا مرتضیٰ کو ننگی گالیاں دلوائی گئی ہیں. ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے مولا مرتضیٰ کو یہ گالیاں دیں، تو کہیں مجبوراً ہمیں وہ نہ بیان کرنی پڑ جائیں. تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے ابو بکر تو اعلیٰ تھے یار، ابو بکر تو افضل تھے. تمہارا کیا خیال ہے نبی پاک کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی؟ نبی پاک کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ اپنا مسلح کس کو دے کر گئے تھے نبی کریم علیہ السلام؟ ابو بکر صدیق کو. اور ابو بکر صدیق میں کوئی کمال تھا تو تبھی تو مسلح کا وارث بنایا نا. ابو بکر صدیق مسلح رسول کے وارث ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس مسلح پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. پتہ ہے ابو بکر کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا میں تکبیر کہتا ہوں آپ جماعت کرا دیجئے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. تکبیر ہوئی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. سرکار کے کانوں میں اذان آواز پڑی. کس کی؟ حضرت عمر کی، کہ جماعت کرانے کی آواز ہے. تو سرکار نے وہیں سے فرمایا لا 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 نا نا نا، جب تک ابو بکر موجود ہے اس مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا.
وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی، عمر بھی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی ابو بکر صدیق سے دوبارہ پڑھوائی گئی۔ تو میرے بیٹے نہ اپنی قبر گندی کر، تجھے کیا پتا تیری جان کب نکل جانی ہے۔ تو روٹیاں کھا، کما روٹی، جھوٹ بولنا یا تقیہ کرنا شیعہ کا مذہب ہے کرو، لیکن اپنی قبر تو خراب نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے کر۔ دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ مولا یا صلی وسلم دائماً